والصلاة والسلام على رسول النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم جو جمع ہوئے ہیں یہاں پر ایک بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے. ہماری یہ بیٹھک اس بات کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت جو میسیج ہم کو دے کر بھیجے، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اور جو میسیج اللہ تعالیٰ دیے تھے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے. دیکھو، قرآن شریف یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے. اس پر ایمان لانا فرض ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کا آدمی کسی حرف کا بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جاتا ہے. قرآن شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے، اس کے ہر لفظ کو بلکہ ہر حرف کو ماننا فرض ہے. اور اس میں کسی کا بھی انکار کر دیا، کسی ایک حرف کا بھی میں اسے نہیں مانتا بول دیا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا. تو قرآن شریف کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اصل میں اللہ رب العزت جو ہے سارے دنیا میں جب انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے سب سے اللہ رب العزت نے اپنا نور پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ نور. اس نور سے اللہ فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتوں کو جو پیدا کیا اللہ رب العزت نور سے پیدا کیا. وہ نور جو فرشتوں کے اندر پیدا ہوئے، اس نور سے تو فرشتوں کے اندر جو ہے صرف نیکی ہی نیکی ہے. انہیں کوئی برا کام نہیں کرتے، خدا کے نافرمانی نہیں کریں گے فرشتے، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے سب پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت انسانوں سے پہلے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا. جنات جس کو شیطان بولتے ہیں. یہ جنات کس سے پیدا ہوئے؟ آگ سے. کس سے؟ آگ سے، انگار سے پیدا ہوئے. اور جن کے اندر جو ہے انگار سے پیدا ہونے کی وجہ سے شرارت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. نافرمانی، گناہ کرنا، خدا کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ جذبہ اس کے اندر زیادہ. اس کے اندر جنات کے اندر. تو اللہ رب العزت جو ہے انسان آنے سے ہزاروں سال پہلے تک اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جنات کو رکھا تھا. وہ شیطان ہے نا ہمارے پاس جو ہم نے گمراہ کرتا رہتا ہے، وہ بھی جن ہی ہے. وہ بھی جن اس آگ سے پیدا کیا تھا. اور اس میں نیک بھی تھے، کچھ نیک بھی تھے، اچھے بھی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے. تو یہ شیطان جب اللہ کی نافرمانی زیادہ کرنے لگے، زمین پر فساد مچانے لگے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جنات کو ختم کر دیا. بہت سارے جنات کو مار دیا، عذاب دے کر ختم کر دیا، کچھ باقی رہ گئے. تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جنات کے بارے میں تفصیل آگے قرآن ہی کے تفسیر کے اندر آگے آئے. جن کیا ہیں، کیسا پیدا ہوئے ہو، اور وہ ان کے اولاد کیسے ہوتی ہے، ان کا جو ہے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. انشاءاللہ آپ قرآن شریف کی تفسیر میں وہ سب باتیں سامنے آ جائیں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین پر انسانوں کو پیدا کیا. اب انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا پیدا کیا
کوئی ہاتھ سے پیدا نہیں کیا انسان کو، یعنی جتنے چیزیں دنیا کے اللہ پیدا کیے کن سے پیدا کیا، ہو جا بولتے وہ چیز ہو گئی۔ آسمان اتنا بڑا آسمان اللہ نے اس کو پیدا کرنا چاہا، کن بول دیا آسمان ہو جا تو آسمان بن گیا۔ زمین کے لیے کہا ہو جا، اللہ نے چاہا ہو گئے۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا، انسان کو الگ الگ جگہ سے مٹی منگائی، ایک جگہ کی مٹی نہیں، الگ الگ جگہ سے مٹی منگائی۔ وہ مٹی منگا کر اس کو جو ہے غم اور خوشی کے اس کے پر بارش برسائے، غم اور خوشی کے بارش برسا کر اس مٹی کو جو ہے گوندا، جیسے آٹا کلاتے نا مٹی کلوا کلاتے نا سیمنٹ، ویسا گوندا اس کو گوند کے اس کا ڈھانچہ بنایا، اسٹیچو بنایا، انسان کا اسٹیچو بنایا، ڈھانچہ بنا کے وادی نعمان نام یاد رکھنا، ایک جگہ کا نام ہے وادی نعمان، مکے کے قریب میں وادی نعمان۔ ابھی میں جہاز کو گیا تھا، اس جگہ گیا تھا دیکھنے کے لیے، میرے حضرت جو ہے شیخ صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ بار بار بولتے رہیں گے وادی نعمان مکے کے قریب ہے بول کر۔ تو ہمارے ایک شاگرد میرے ساتھ تھے حج میں، انہوں لے کر گئے وہ وادی، وہ جگہ بڑا پہاڑوں کے بیچ میں کچھ علاقہ ہے، وادی نعمان بولتے ہیں اس کو۔ تو جو وہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اسٹیچو کو سلا دیے تھے، کئی سال تک وہاں پہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے جسم کے اندر روح کو پھونکا۔ اللہ پھونک مارے، ہمارے جسم میں جو روح ہے نا بھی، یہ اللہ کی پھونک۔ تو اللہ رب العزت جو ہے آدم علیہ السلام پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے حوا علیہ السلام پیدا کیا، اس کے بعد بہت سارے واقعہ پیش آئے، تو اس کے بعد ان کو جنت میں ٹھکانہ دے دیا، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فلاں چیز نہیں کھانا تم، لیکن شیطان نے کسی طریقے سے جا کر بہکا دیا، کھا لیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ سب ہونا تھا، ایسا کرے تو ایسا کرے تو باہر بھیجنا بول کر ایک پلان ہی کو ویسا جو ہے آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد انسان کی آبادی بڑھ گئی، جب تک تو انسان اللہ کو ایک ماننے والے تھے، لیکن شیطان کیونکہ ہمارا دشمن تھا، اس وقت انہوں نے شیطان جا کے انسان کو بہکانا شروع کر دیا۔ پہلے تو لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ان کے بعد ان کی پیڑھی والے عبادت کرتے تھے، اس کے بعد عبادت کرتے تھے، بیچ میں ذرا شیطان جو ہے لوگوں کو بہکایا تھا، یہاں تک کہ ان کو مورتیوں کی پوجا کرنے پر لگا دیا۔ اب انسان کو جو بھٹک گیا تھا اسے صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کی بھیجی، نبیوں کو بھیجی۔ ہاں، بہت بڑی تعداد نبیوں کی دنیا کے اندر آئی، اس میں سب سے آخر میں جو نبی آئے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی۔ تو نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت کا معمول یہ رہا کہ نبیوں کے پاس ایک کتاب دے کر بھیجتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل جو عیسائی پر کرسچن پڑھتے نا، اس میں چینجز بہت کر دیے لوگ اپنے طرف سے، صحیح بائبل تو نہیں ان کے پاس، فل چینج کر دیے، بائبل دے دی، انجیل جس کو کہتے ہیں انجیل، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دے دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ دی ہے وہ قرآن مجید، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام۔ یہ کلام جو ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ بول کے آسمان اللہ رب العزت کے پاس جو ہے تو عالم تکوین عالم کے اندر جو ہے، اس عالم کے اندر وراء الورا جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک بورڈ ہے جس کے اندر سارے انسانوں کی تقدیریں لکھ کر ہے، سارے انسان، اور اسی بورڈ کے اندر قرآن میں لکھا ہوا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو قرآن کو لکھ دیا، اور وہاں سے پھر آسمان دنیا پر رمضان کے 27 روزے 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر قرآن کو اتارا۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت جو ہے قرآن شریف کو ذرا 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 کر کے دنیا میں بھیجا۔ جیسے جیسے تقاضا آتا گیا، حالت آتے تھے، ویسا قرآن اترا۔ اب قرآن کیسے اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا نبی جبرائیل علیہ السلام لا کے اللہ میں نے دے دیے، یا رسول اللہ یہ کتاب اللہ دیے ہی تمہارا قوم کے واسطے، اس میں کیا کیا ہے دیکھتے بولتے رہو بول کر ایسا دے دیے کیا؟ ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کرنے سے پہلے قرآن کے بارے میں ڈیٹیلس معلوم کر لیں، اس لیے بول رہا ہوں۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے 40 سال کے ہو گئے. 40 سال ہونے کے بعد 40 سال ہونے سے پہلے ابھی 3-4 سال پہلے کی بات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ تنہائی کا یہ پیدا کر دل کے اندر ڈال دیا. کیا رہو, الگ تھلگ رہو, دل میں بانٹ ڈالو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چل جاتے تھے, وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کرتے تھے اور جو ہے وہیں پر کئی راتیں گزار دیتے. کبھی توشہ لے کر چل جاتے, کبھی اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توشہ لے کر جا کر دے کر آتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے, غالباً وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا شاید, تو جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے دکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کوئی عجیب شکل کے نظر آتے تھے, کوئی آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کچھ سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, عجیب باتیں, خواب میں بہت ساری چیزیں نظر آتے تھے, یہ بھی وہی آنے سے پہلے. تو جبرائیل علیہ السلام ایک دن آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کھڑے ہو کے بولے اقرا, پڑھو. بولے کیا بولے, اقرا کے معنی پڑھو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نہیں. عرب میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا, پڑھنے کا لکھنے کا رواج نہیں. وہ سب بیہاٹ بولتے نا, منہ زبانی. میں ان کو بولا تو انہوں یاد کرے, روشن میں یاد کرے, روشن میں جا کر انہوں یاد کرے, انہوں یاد کرے, ان کو مصطفیٰ میں انہوں یاد کر لے. ایسا چلتا تھا ان کا قصہ سنی. وہاں لکھ لینا, پڑھ لینا, سلیٹ, تختی, قلم, کاپی, پین, گن کیا بھی نہیں وہاں سنی, غالب نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا حافظہ دیا تھا, دنیا میں ویسا مائنڈ والے کوئی پیدا نہیں. میں بیان میں جمعہ کے بیان میں سنا رہی آپ لوگوں کو بولا ہوں, اونٹ ہے نا, اونٹنی, یہ اونٹنی کس کا بچہ ہے, یہ بچہ جو کو سے اونٹنی کا بچہ ہے, اس کی لسٹ گناتے تھے, یہ کس کا بچہ, یہ کس کا بچہ, یہ کس کا بچہ, یہ کس کا بچہ, وہ کہاں سے, یہ اس کا باپ دادا پردادا اونٹنے کے پردادا, وہ تک گناتے تھے عرب والے. تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنا حافظہ دیا, تو وہاں پڑھنے کا رواج نہیں تھا ان کے پاس. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ماں نبی قاری, میں پڑھا ہوا نہیں, میں پڑھنا نہیں آتا حضرت. اللہ جبرائیل علیہ السلام کیا کرے, ایسا فوراً پکڑ کے دبایا سینے سے سینہ دبایا, پھر چھوڑ والے, پھر بولے اقرا, پڑھو. بولے ماں نبی قاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر پکڑ کے سینہ پکڑ کے دبایا, پڑھو. بولے مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ دبا کے چھوڑ دیے, پڑھو. اب پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. سب سے پہلے وہی ہوتا ہے, وہ وہی کا ہے پارے ہم الحم کا پارا بولتے ہیں نا, الحم کا پارا, 30واں پارا, اس پارے کے اندر جو ہے اقرا بول کر دے دے. یہ اس میں یہاں لکھو ہے, نمبر 1 لکھو ہے, ہاں نمبر 1 پہلی وہی. یہ چند آیتیں اللہ تعالیٰ اتارا, تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی. وحی کسے بولتے ہیں, وحی بولتے ہیں. کسے کیا بولتے ہیں, اللہ رب العزت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اس کا نام جو ہے وحی. وحی عربی میں وحی بولتے ہیں اور انگلش میں میسیج بولتے ہیں اسی. لیکن وحی یہ اللہ کی نعمت ہے. دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 3 یاد رکھنا. یہ موٹی موٹی باتیں ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. آدمی یا تو دیکھ کر یاد کر لیتا ہے, کسی چیز کو سیکھتا دیکھ کر, فلاں چیز کو دیکھا میں کر لیا, یا کسی سے سن کر کرتا, یا کسی سے پڑھ کر کرتا, یا کیا چیز معلوم کرنا آتا چھینک معلوم کرتا. یہ چکلا ہے کیا, اس کے پر دھول ہے تو معلوم آتا ہے, یہ نمدہ ہے نرم ہے, اسے آدمی چھینک کر معلوم کر لیتا. اس سے بولتے ہیں حس, احساس. کیا ہوتا ہے اس کو, حس, احساس. ظاہری چیزوں سے آدمی کیا کرنا ہے, علم کو حاصل کرنا, دیکھ کے حاصل کر لیا, بورڈ پڑھ کو معلوم کر لیا, ایسے لکھو نہیں کرنا, یا دیکھ کر معلوم کر لیا, یا کان سے سن کو معلوم کر لیا. ایک طریقہ ہے عقل. یہ کیا ہے, عقل. جب پڑھنے کی تعلق نہیں رکھتی, بعض کون سی اچھی چیز ہے کون سی بری چیز ہے یہ ہماری عقل بولتی. گندگی کو دیکھیں تو فوراً ہمارا عقل فیصلہ کرتی, وہ گندگی کتنا بھی بہترین اس کے اوپر سوار کے رہے, لیکن آدمی سمجھے گندگی بدبو آ رہی ہے, یہ چیز گندگی ہے, یہ گندی چیز میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ہمارا عقل فیصلہ کرتی نا کرتی. اور کوئی اچھی چیز, مثال طور پر ایک جگہ آپ جا رہے ہیں, پیچھے سے ایک شیر آ گیا,
یا پیچھے کوئی خطرناک چیز آ رہی ہے اور سامنے جنگل جیسا محسوس ہو رہا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن تمہارا عقل فیصلہ کرے گی اگر تم پیچھے مڑے گا تو کیا ہو جائے گا، دشمن تیرے پیچھے کھڑا ہو۔ ابھی نہیں کیا عقل کیا فیصلہ کرے گی، تو آگے بڑھ، پیچھے پھر کو مت دیکھ، آگے بڑھ، یہ عقل کا فیصلہ۔ کبھی کوئی چیز جو ہے ہمیں ظاہر سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے حاصل کرتے ہیں، اچھا برا معلوم کرتے ہیں۔ ذرے چیزوں کو اچھا برا ہونا عقل سے معلوم کرتا ہے، ذری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ آنکھ سے بھی معلوم ہوتی نہیں، عقل سے معلوم نہیں ہوتی، ایسے وقت میں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے پیغام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی نماز ہے، نماز میں کیا فائدہ ہے ہم نہ عقل سے سمجھ سکتے کیا ہمیں نہیں، یا آنکھ دیکھ کے معلوم کر سکے گا نہیں، اس کا تعلق جو ہے نہ عقل سے ہے نہ ظاہر سے ہے، ڈائریکٹ وحی سے تعلق۔ اللہ کا حکم ہے ہم آنکھ سے نماز پڑھیں، روزہ ہے یہ ہمارا عقل میں نہیں آ رہی بات، میں روزہ رکھنے سے مجھے کیا ملے گا، کہیں کو اللہ روزہ رکھو بولے کوئی فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، بچے بھوکے رہتے ہیں، ہم بھی بھوکے، بڈھے بھوکا رہنا کرتے ہیں، یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ ہمنا ظاہر میں سمجھ نہیں آتا ہے، عقل میں بات آتی نہیں ہے، لیکن حکم کس کا ہے، اللہ کا، اسے وہ وحی کے ذریعے سے آ گیا، کتاب میں آ گیا، ہمیں کرنا۔ حج کو جاتے یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے، وہاں جانے کے بعد جو ہے ایسے ایسے کام کرتے وہاں، وہ ہمنا ظاہر میں بھی سمجھ میں آتا نہیں، عقل میں بات آتی نہیں، وہ اب کعبۃ اللہ کا گول پھر چکر کاٹنا، چکر کاٹنا اور 2 کپڑے لپٹ لینا، سر کھلا رکھنا، اور شیطان کنکریں مارنا، عرفات میں مزدلفہ رات میں ٹہلنا مزدلفہ میں کرتے، اور عرفات کا قیام کرنا ہوتے، اور کیا بھی کرنا ہے عرفات کا خالی دعا کرنا ہے، تو اس کے سمجھانا کیا دعا کا بھی کرے گا، لیکن حکم کیا ہے وہاں جاؤ، وہاں 1 سیکنڈ بھی کھڑنا، ہوا 1 سیکنڈ بھی نہیں کھڑا تو حج نہیں ہوتا اس کو، وہ دیکھو عرفات کے میدان میں 1 سیکنڈ بھی وہ ٹائم میں نہیں کھڑا تو آدمی حج نہیں ہوتا۔ عقل میں آتی ہے بات یہ سمجھ آتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، یہ وہی جو چیز عقل میں بھی نہیں آتی ہے اور ظاہر میں بھی نہیں آتی ہے، اسی کے نام کیا ہے وحی، وہ اللہ کا پیغام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے، وحی کیسا اترتی تھی، جبرائیل علیہ السلام لا کے وحی سناتے تھے، وحی کے کئی طریقے ہوتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے یا رسول اللہ وحی کیسے اترتی تھی تمہارے پاس، حضرت عائشہ سے پوچھتے تو بولتے اللہ نبی نے فرمایا وحی کبھی جبرائیل میرے پاس جو ہے آنے سے پہلے گھنٹے کی آواز آتی تھی، گھنٹی بجتی نا ٹن 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 ٹن، گھنٹی کی آواز، وہی سے آواز آتی تھی، اور وہ آواز مسلسل آتی، اوپر آتے، خالی کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے، ٹھن 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 کی آواز آ رہی ہے، اور اسی آواز میں قرآن کی آیتیں میرے دل میں اترتے چلے جا رہے ہیں، وہ آواز ہی کے اندر ہمیں سمجھ سکتے ہیں اسے نہیں سمجھ۔ اللہ نبی فرما رہے ہیں یہ آواز کی وہی ہے نا، وہی اتنی سخت ہوتی تھی، اتنی سخت ہوتی تھی، ہم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں سخت سردی کے دنوں میں، ٹھنڈ کے دنوں میں بھی جب وہی آتی ہے اس قسم کی وہی، تو اللہ نبی کے پیشانے سے پسینہ نکلتا تھا، اور اونٹ کے اوپر اگر بیٹھے رہے، اونٹ کے اوپر، وہ اونٹ کے اوپر اتنا سخت ہوتا تھا، وہ وہی اتنی وزن ہوتی تھی کہ وہ اونٹ نیچے بڑھ جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے تھے، آڑا ایسا ٹیکا رہے، اچانک وہی شروع ہو گئی، وہ وہی اسی قسم کی تھی غالباً۔ حضرت زید فرماتے ہیں میرا گھٹنا اتنا وزن دار ہو گیا، اب میں سمجھ گیا کہ ٹوٹ گیا میرا پاؤں، ٹوٹ گیا میرا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ جو ہے قرآن کے وزن کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کا دل ہے جو اسے برداشت کر لیا، اللہ کے نبی کا دل اتنا وزن ہے، اتنا جو پاورفل ہے، اسے کیا کر لیا وہ برداشت کر لیا۔ یہ وحی جو ہے بہت سخت ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی۔ اب آپ لوگ پوچھیں کہ حضرت وہ کیا ٹن 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 کا آواز ہے تو کیسے سمجھتے رہیں گے؟ ایک آدمی معمولی آدمی سوال کر سکتا تھا، ہم نے اس کے پاس ایک مثال ہے، ہمارا جو سائنس ہے نا،
ایک زمانے میں ٹیلی گرام آتا تھا، معلوم تھا ٹیلی گرام کیا ہے؟ وہاں سے بیٹھ کے پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کھٹ 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 پڑتا تھا، ادھر سے آدمی کھٹ کھٹ کی آواز سن کے حروف جوڑتا تھا، یاد ہے بڑے آدمی سنتے تھے۔ اب تو ٹیلی گرام میں فیکس وہ بھی چلا گیا، اب تو کیا ڈائریکٹ ہو گیا ہر چیز آن لائن، وہ سب ختم ہو گیا، انٹرنیٹ کا زمانہ آنے کے بعد ٹیلی گرام بھی ختم ہو گیا۔ تو ٹیلی گرام ایک پوسٹ آفس میں بیٹھ کے، یہاں پوسٹ ماسٹر کیا کرتا ہے، پوسٹ مین بیٹھ کے، پوسٹ ماسٹر بیٹھ کے یہاں کھٹ 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 کے بٹن مارتا تھا، یہ کھٹ کھٹ کی آواز ہے وہاں والا سنتا تھا، انہیں سن کے جب اس کو برابر لکھتا تھا، توجہ کے ساتھ سننا انہیں۔ وہ کتنے ہمارے پاس ایک بچہ پڑھ رہا تھا ہندوپور میں، ان کے والد صاحب جو ہے ٹیلی گرام ڈپارٹمنٹ کے دنوں ہوتے تھے، کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کے ایسا ہوتا ہے، وہ آواز آگ سے جو ہے حروف جڑتے گئے، انہیں فوراً انگلش میں ان حروف لکھ لیتا تھا، جا کے دیتا تھا ٹیلی گرام، وہ آواز سے انہیں سمجھ گیا، اس کو ایک علم ہے وہ۔ تو وہی جو ہے اسی قسم کی تھی، آپ کو سمجھانے کا سوال تھا، ٹیلی گرام نہیں ہوا ہمیں سمجھنے کے واسطے، تو ایک وہی اس طریقے سے آتا تھا۔ اور ایک وہی کیا ہوتا تھا، کبھی جبرائیل علیہ السلام جو ہے کسی اس کی شکل میں آتے تھے، کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، صحابی کی شکل میں، ایک اجنبی آدمی کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے لیکن آواز آتی تھی، آپ کا سلام کو سن لیتے تھے۔ تو اس قسم سے وحی جو ہے الگ الگ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اتر گیا تو فوراً ایک دوسرے صحابہ کو بلا کر بولتے، دیکھو اللہ تعالیٰ طرف سے یہ آیتیں آئی ہیں، اسے لکھا دیتے تھے۔ وہ کبھی پیپر میں لکھ لیے تھے، کبھی کاغذ میں لکھ لیے، کبھی جو ہے کیا وہ بڑے بڑے پتے ہوتے نا، پتے میں لکھ دیتے تھے، کھجور کے پتوں میں لکھ دیتے تھے، کبھی ہڈی میں لکھتے تھے، اونٹ کی ہڈیاں چھوٹے چھوٹے ران کی ہڈیاں آتے ہیں نا سائڈ میں، ویسے ہڈیاں بڑے بڑے ہڈیاں اس میں لکھ کو رکھ دیتے تھے، ایسا پورا قرآن جمع کرتے، پورا قرآن ایسا تھا۔ تو سب سے پہلے وہی جو ہے وہ اتری تھی، اور اس کے بعد جو ہے اور چند آیتیں، سورہ مزمل کی چند آیتیں، مدثر کی چند آیتیں، سورہ قلم کی چند آیتیں، اور آخر میں جو ہے 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ۔ اب جو ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں، یہاں پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن شریف کی پہلی سورت ہے، اس کا نام سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنے، شروع، فاتحہ بولے تو شروع، یہ کیوں بولے تو ہم کیا کہتے ہیں قرآن کی اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو جو ہے مکمل طریقے سے اتری سورت، پوری سورت یکساں اتری، اس میں 7 آیتیں ہیں، پوری سورت مکمل طریقے سے اتری تھی، اس بنا پر اس کے بہت سارے فضیلتیں بھی ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، ایک نام ام الکتاب ہے، ایک نام جو ہے یہ سورۃ الکافیہ ہے، ایک نام سورۃ الشافیہ ہے، ایک اسرار القرآن ہے، اس طریقے سے بہت سارے نام اس کے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسے عظیم الشان سورت ہے، عرش کے خزانے سے 4 چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، کتنی چیزیں ملی؟ عرش کے خزانے سے ایک آیت الکرسی، نمبر 1 کیا بولا؟ آیت الکرسی، دوسرا سورہ فاتحہ، تیسری جو چیز ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول، اور چوتھی جو سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ الحمدللہ ہم نے اکثروں کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آیت الکرسی بھی یاد ہے، اور انا اعطینا بھی یاد ہے۔ یہ عرش کے خزانے کی چیزیں ہیں، عرش کے خزانے سے۔ اور شیطان نے 4 مرتبہ رویا کرتا ہے، کتنے مرتبہ رویا؟ 4 مرتبہ رویا۔ سب سے پہلے کب رویا بولے تو جب سورہ فاتحہ اترے اور جب رویا، جب سورہ فاتحہ نازل کرے جب بھی رویا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جب بھی رویا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ملعون بول دیے، اس پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو بول دی ہے اس کے اوپر، جب بھی رویا، اور جب اللہ رب العزت اسے آسمان سے نکال کر زمین پھینک دیے جب رویا، 4 جگہ رویا۔ اور سورہ فاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن فرمایا، قرآن کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے، یعنی مرتبے کے بڑی سورت تو نہیں، 7 آیتیں اس کے اندر، مقام مرتبے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی سورت ہے قرآن کے اندر۔ اور سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، اگر کوئی آدمی اس کو جو ہے 7 مرتبہ کسی بیمار پر دم کیا پڑھ کر اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور بیماری کے اندر شفا حاصل کرنے کے لیے اس لیے سورۃ الشفا بھی بولتے ہیں، اس کو سورہ فاتحہ کیا ہوتے ہیں؟ سورۃ الشفا بھی بولتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سورت ہے بہت ہی اہم سورت ہے، اب اس کے جو مستقل تفصیلات انشاءاللہ
آئندہ بار بیان کیجیے. ابھی قرآن کے جو ضروری جو نکات بول دیا تھا اس کو ذرا یاد رکھ لو، اور آگے جو باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ سب کچھ چیزیں جو آپ خود بھی گھر میں جا کے مذاکرہ یاد کر لیں. گھر میں جا کے بولو، 2-4 باتیں بولو. آج پورے باتیں یاد نہیں رہتی، 2-4 باتیں. سورہ فاتحہ کے نام یاد ہیں، کتنے نام آئے، سورہ فاتحہ کا فائدہ کیا ہے، اور سورہ فاتحہ عرش کے کتنے چیزیں ہیں، عرش کے نیچے کتنے خزانے تھے، ان خزانوں میں سے 4 چیزیں ہیں. ایک کیا ہے سورہ فاتحہ ہے، اور ایک کیا بھی آیت الکرسی، اور ایک کیا بھی آتے ہیں، اور ایک کیا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھو اس چیز میں، انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کے بات کے ساتھ عمل توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سلسلہ جو جاری رہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب گناہ معاف فرمائیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ اس مقصد کے لیے ہم جماعت کامیاب فرمائیے. اے اللہ جو سلسلہ قرآن شریف کا ہم نے شروع کیا ہے، اے اللہ اس کو مکمل فرمائیے. اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اس قرآن کی برکت حاصل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ استقامت کے ساتھ جم کر اے اللہ پورا قرآن شریف کی تفسیر سننے توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس بات کو پھیلانے توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری زندگی کے لیے یہ بہترین قیمتی لمحے کو قبول فرمائیے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیاب عطا فرمائیے. اے اللہ میں بھی نااہل ہوں، اے اللہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، علم آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ آپ ان مخلصین کی برکت سے مجھے بھی اے اللہ اپنے علم سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ قرآن کی تفسیر بہتر سے بہتر انداز میں اے اللہ سچائی کے ساتھ اے اللہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پابندی کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے بچوں سے راضی ہو جائیے. اے اللہ گھر گھر میں قرآن شریف داخل فرمائیے. اے اللہ ہمیں سے ہر فرد قرآن پڑھنے توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر قبول فرمائیے. وصلی اللہ علیہ نبی کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.